السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو سامان مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانی شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم سادات کرام و علماء ذوی الاحترام، حاضرات سن اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں اپنی آواز میں پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات میں پہلے آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دوں کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب دوسرے شہروں میں کوئی بیماری پھیلنے لگتی ہے اور اپنے شہر میں بیماری کے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو حفظ ما تقدم کے تحت پہلے ہی سے شہریوں کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے شہر میں وہ بیماری نہ آنے پائے۔ یاد رکھیں، کسی بھی عنوان پر گفتگو ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سننے والے لوگ اس برائی کے اندر مبتلا ہیں، بلکہ ہم حفظ ما تقدم کے تحت پہلے سے اپنی قوم کو آگاہ کر دیتے ہیں تو دنیا میں دوسری طرف جو ہو رہا ہے وہ ہمارے یہاں نہ ہونے پائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر مغربی ممالک کے اندر، سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس کا نام زنا ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے ابھی جنہوں نے اللہ اکبر، جن کے ہونٹ بھی ابھی دودھ کے حوالے سے خشک نہیں ہوئے، 8-8 سال اور 10-10 سال کے بچے معاذ اللہ رب العالمین زنا کی ڈگر پر چل چکے ہیں۔
برطانیہ کی سرزمین پر، امریکہ کی سرزمین پر، افریقہ کی سرزمین پر اور دیگر دوسرے ممالک جو عریانیت کے اعتبار سے مشہور ہے، جو ننگے پن کے اعتبار سے مشہور ہے، وہاں پر ہر دن رات جو ہے وہ لوگ زنا کے اڈوں کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر سال میں کم و بیش 10,000 بچے بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، اور یہ برائی دن بدن بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان جو محبتوں کا ملک ہے، جو غیرتوں کا ملک ہے، جو حیا کا ملک ہے، جو اپنی تہذیب اور تمدن کا ملک ہے، یہ وہ ملک ہے کہ چند مقدس مقامات کے کوئی چند مقدس مقامات کو جو ہے وہ چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ بات کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، جب بڑی تیزی کے ساتھ گناہ بڑھ رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر بھی، کبھی یہ برائی آ سکتی ہے، یہ برائی جنم لے سکتی ہے، اس لیے کہ لوگ مغرب سے اتنی محبت کرنے لگے، لوگ مغربی تہذیب سے اتنی محبت کرنے لگے کہ مغربی تہذیب ان کو جو دے رہی ہے وہ ساری چیزیں لینے کے لیے تیار ہے۔ اگر شراب کا نام بدل کر کے ہمیں وہ پلایا جا رہا ہے تو مغرب کی بنیاد پر لوگ وہ بھی پیتے جا رہے ہیں، اور یانیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو مغرب کی بنیاد پر لوگ وہ بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ غرض کے جو گناہ مغرب میں عام ہوتا جائے گا لوگ اس کو جو ہے وہ قبول کرتے جائیں گے، ننگے پن کی طرف جا رہے ہیں، اور یانیت کی طرف جا رہے ہیں، بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ہمارے لیے مغرب آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے ویسٹرن کلچر آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے مصطفیٰ کریم کی زندگی آئیڈیل ہے، ہمارے لیے قانون اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، میرے رب نے فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ زنا کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انہو کانا فاحشۃ وساء سبیلا، کہ یہ تو بہت برا راستہ ہے، یہ تو فحش چیز ہے، یہ تو گندی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ زنا کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں، انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی کریم و رحیم ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو بغیر توبہ کے میرا مولا خود ہی معاف فرما دیتا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی توبہ کے بعد معاف کرتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی سزا قبر میں دی جاتی ہے، آخرت میں دی جائے گی۔ لیکن ایک گناہ ایسا بھی ہے انسان اگر وہ گناہ کر لے تو اس کی سزا اس کو بھی ملتی ہے، اس کی سزا اس کے بچوں کو بھی ملتی ہے، حتیٰ کہ اس کی سزا اس کی آنے والی نسلوں کو بھی ملتی ہے۔ اسی گناہ کا نام زنا ہے۔ زنا وہ بدترین جرم ہے جس کی نحوستیں نسلوں تک باقی رہتی ہے، جس کی بے برکتی نسلوں تک موجود رہتی ہے، نسلیں تباہ ہوتی ہے، نسلیں بے حیا ہوتی ہے، نسلیں برباد ہوتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد یا عورت زنا کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو اس وقت تو ان کا ایمان ان کے سینے سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اگر زنا کرتے کرتے ان کو موت آ گئی تو وہ اسی بے ایمانی کی موت مرتے ہیں۔ زمین رب کی بارگاہ میں چیخ چیخ کر کہتی ہے اے اللہ یہ زنا کرنے والے مجھ پر زنا کر رہے ہیں، تو مجھے اتنی قوت عطا کر دے تاکہ میں دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤں اور ان کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ زنا کرنے کی بنیاد
بنیاد پر انسان کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے، زنا کی وجہ سے روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، زنا کی وجہ سے عمر کم کر دی جاتی ہے، زنا کی وجہ سے مہلک امراض میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، زنا کی وجہ سے مومنوں کے دلوں سے محبت نکال دی جاتی ہے، زنا کی وجہ سے بے برکتی گھر کو دیکھ لیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اسی لیے میرے رسول نے فرمایا، اللہ کا قانون بھی ہے کہ اللہ اکبر، اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں اور اسلامی ملک کے اندر اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ سنسار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کو پتھروں کے ذریعے سے ہلاک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نزہۃ المجالس کے اندر اللہ اکبر علامہ عبد الرحمن لکھتے ہیں، اگر بندروں میں بھی کوئی بندریا زنا کر لیتی ہے تو بندر بھی اس بندریا کو سنسار کر دیتے ہیں اور اس بندر کو سنسار کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے حیرت ہے کہ بندر جیسی مخلوق بھی زنا کو برا جانتی ہے۔ یہ انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اب یہ زنا کو فیشن سمجھ کر زنا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، زنا کو تہذیب سمجھ کر زنا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو بندر کہہ دیا جائے وہ اپنے لیے گالی تصور کرتا ہے، لیکن مجھے بتاؤ جسے بندر برا سمجھتے ہیں اس کو تم نے بھی برا نہ سمجھا۔ اتنی عقل معاف ہو گئی، عقل اتنی بودی ہو گئی، فکر اتنی گر چکی ہے کہ جانور جس سے نفرت کرتے ہیں آج وہ گناہ فیشن کے طور پر ہمارے اندر رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں، میرے کریم نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسے راستے پر نہ جاؤ جس پر چلنے کے بعد تم زنا کا شکار ہو سکتے ہو، زنا کے اندر مبتلا ہو سکتے ہو، زنا کی تباہی کے اندر گرفتار ہو سکتے ہو۔ اس راستے سے بھی بچو۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے راستے پر بھی نہ جاؤ۔ اب میں مختصراً یہاں وقت میں جتنی گنجائش ہوگی ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کی ہم کوشش کریں گے۔ وہ کون سے راستے ہیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتے ہیں؟ چونکہ یہ اجتماع خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے تو میں زیادہ تر باتیں عورتوں کے حوالے سے عرض کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اجتماعی طور پر دلی کی سرزمین پر زنا ہوا، گینگ ریپ ہوا۔ اللہ اکبر! اس وقت کے حالات یہ ہوئے، ملک کا ہر لیڈر بول پڑا، ملک کا ہر رہنما بول پڑا، ملک کا ہر سیاستداں بول پڑا۔ ہندوستانی ناریوں کی عزت غیر محفوظ ہو گئی، ہندوستانی بچیوں کی عزت غیر محفوظ ہو گئی۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ مردوں ہی کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ یقیناً اس میں مردوں کا قصور ہے، لیکن جب زنا ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ قصور عورتوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر عورتیں بن سنور کر گھر سے نہ نکلیں تو انہیں دیکھے گا کون؟ ان کے فتنے میں مبتلا کون ہوگا؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو برقع اتنا مزین کیا جائے، جو برقع اتنا سجا دیا جائے کہ برقعے کی سجاوٹ کی وجہ سے لوگ عورت کو دیکھنے لگے یا عورت کی طرف متوجہ ہو، ایسا برقع پہننا بھی حرام ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں برقع پہننے کا حکم نہیں ہے، اسلام میں پردہ کرنے کا حکم ہے۔ جو برقع تمہیں بے پردہ کر دے، جو برقع لوگوں کو دعوت نظارہ دے، جو برقع لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ کرے، جو برقع لوگوں کو تمہاری طرف آمادہ کرے، وہ برقع نہیں ہے، وہ لعنت کا ذریعہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 800-900 سال پہلے فرمایا کہ ایسا برقع حرام ہے جس کے اندر زینت ہو۔ اب آپ دیکھیں عورتیں کیا زنا کے رستے پر نہ چل پڑی، برقع بھی پہن کر نکلتی ہے، اس میں نگ لگے ہوئے ہیں، اس میں سجاوٹ ہے، طرح طرح کی بناوٹ ہے۔ برقع اس کا نام نہیں ہے، برقع وہ ہوتا ہے جو اگر جوان پہن لے تو پتا بھی نہ چلے کہ یہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے، گزرنے والی گزر جائے، اس کی جسم کی ساتھ تو بھی پتہ نہ چلے۔ ایسے برقعے ہونے چاہیے، برقعے میں کوئی سجاوٹ نہیں، برقعے میں کوئی تزئین نہیں، برقعے میں کوئی فیشن نہیں۔ اگر آبرو کی حفاظت چاہیے، عورتیں خود زنا کے رستے پر چل پڑی
پڑی ہے اور اس کی زیادہ ذمہ دار وہ ہے، اس لیے کہ عورتیں اپنے آپ کو اوریاں کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر بھوکے کے سامنے کوئی گوشت لے کر کے آئے تو کیا وہ اپنی بھوک پہ کنٹرول کر سکے گا؟ یہاں تو لوگ نفس کے غلام بن چکے ہیں، عورتیں ننگی ہو کر کے گھر سے نکل رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ میرا عنوان صرف مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے ملک کی بچیوں کے لیے ہے، اس لیے کہ اسلام جہاں مسلم بچیوں کی عزت کی حفاظت چاہتا ہے وہیں پر غیر مسلم بچیوں کی عزت کی بھی حفاظت چاہتا ہے۔ ہمارا مذہب عورت کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، ہمارا مذہب عورت کو وقار کی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ اگر عورت بچی ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے، جوان ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے جنت ہے، ماں بن گئی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے جنت ہے، عورت کا ہر روپ جنت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو میرے رب نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، تو برقعے کو فیشن بنا کر دعوت نظارہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے کپڑے اتنے تنگ اور چست ہو چکے ہیں، اتنے باریک اور پتلے ہو چکے ہیں کہ اللہ اکبر، باریک اور پتلے پتلے لباس پہن کر عورتیں کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے۔ یہ بھی زنا کے قریب جانے کے راستہ ہے، یہ بھی زنا کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ عورت اتنا موٹا کپڑا پہنے گی، اور جو جتنا باریک اور پتلا کپڑا پہنے گی اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا۔ اللہ نے اگر کسی کو سفید چمڑی دے دی، اللہ نے کسی کو حسن دے دیا، تو عورتیں یہ تصور کرتی ہے کہ اب ہمارا حسن نمائش کے لیے ہے، ہمارا حسن دکھاوے کے لیے ہے۔ میں اپنی بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، تمہاری صورت تمہارے باپ سے ملتی ہوگی، تمہاری صورت تمہاری بہن سے ملتی ہوگی، تمہاری صورت تمہاری ماں سے ملتی ہوگی۔ فاطمہ اس عورت کا نام ہے جس کی صورت محبوب خدا سے ملتی تھی، جس کی زلف واللیل کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد کی ہے۔ فاطمہ کی صورت اس محبوب خدا سے ملتی تھی جس کے رخ بددہا کا چرچا قرآن کے اندر موجود ہے۔ فاطمہ کی صورت اس محبوب خدا سے ملتی تھی، لیکن خدا جسم کی نمائش کرنا تو دور کی بات، سجدہ اس پہ لعنت کرتی تھی۔ فاطمہ کے پردے کا حال یہ تھا کہ سجدہ فاطمہ کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، باپ کی چوکھٹ انگال کر کے کبھی باہر بھی نہ نکلی۔ آپ کا حال یہ تھا، آپ کے نقش قدم کو کبھی زمین کے ننگے حصے نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، آج عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ خاتون جنت کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرنے والیاں باریک اور پتلے لباس پہن کر، کوئی ساڑی پہن رہی ہے، کوئی گھگرا اور شرارہ پہن رہی ہے۔ یہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ اسلامی لباس تو وہ ہے جو پورے جسم کو ڈھک لے، اور لباس کہتے ہی اسے ہیں جو چھپا لیتا ہے، جو چھپا نہ سکے، جو ننگا کر دے، وہ لباس نہیں ہے۔ اس لیے لباس پہنو، لباس اسے کہتے ہیں جو جسم کو چھپاتا ہے، جو وجود کو چھپاتا ہے، جو جسم کی ساخت کو چھپاتا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں باریک اور پتلے لباس پہنتی ہیں ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائے گی۔ جن عورتوں کے سروں پر پتلے پتلے دوپٹے ہیں ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے محروم کر دی جائے گی۔ خواتین اسلام ذرا غور تو فرمائیں، میرے آقا نے فرمایا، میں شب معراج جس وقت میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے عورتوں کو جہنم کے اندر اوندے منہ لٹکے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا آقا اگر کوئی کپڑا پہنے گا تو وہ ننگا کیسے رہے گا؟ میرے سرکار نے فرمایا یعنی وہ اتنے پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی۔ گویا کہ پتلے اور باریک لباس یہ بھی زنا کا راستہ ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کوئی عورت ایسا زیور نہ پہنے جس کے اندر گھنگرو بندھا ہوا ہو، اس لیے کہ گھنگرو والا زیور
اگر عورت پہن کر کے چلے گی تو گھنگرو کی آواز پیدا ہوگی، اور جب گھنگرو کی آواز پیدا ہوگی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، یہ بھی گویا کہ زنا کا راستہ ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا عورت اپنے جسم پر خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، اس لیے کہ جب عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے گی تو لوگوں کی ناک میں اس کی خوشبو آئے گی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، یہ بھی زنا کا راستہ ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کی ناک میں خوشبو پہنچی، آپ نے پلٹ کر دیکھا تو عورت قریب سے جا رہی تھی، آپ نے کوڑا اٹھایا اور اس عورت کو تان دیا، فرمایا ظالم تو خوشبو لگا کر نکلتی ہے، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اس کے بعد اگر تجھے اس کیفیت میں دیکھا تو تجھے کوڑے لگائے جائیں گے۔ عورت خوشبو لگا کر باہر نہیں نکل سکتی، اور اگر خوشبو لگانا ہی ہے تو ایسی خوشبو جس کا کلر گہرا ہو اور خوشبو ہلکی ہو کہ قریب سے گزرنے والے کو بھی اس کی اطلاع نہ ہو، ایسی خوشبو لگائے۔ لیکن ایسی خوشبو لگا کر بھی گھر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، وہ صرف شوہر کے لیے اجازت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو یہ بھی زنا کا راستہ ہے، یہ بھی زنا کی راہ ہے۔ عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے، میرے سرکار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو اور مردوں کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کی چمڑیوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا جبریل امین نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں اور لڑکیاں ہیں جو اس لیے بن سنور کر گھر سے نکلتی تھی کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ آج کل کی بچیوں کا رہن سہن دیکھیں، کل تک تو عورتیں بہرحال پھر بھی باریک اور پتلے لباس پہنتی تھی لیکن نیچے تک پہنتی تھی، وہ بھی قابل مذمت تھا، اس کی بھی تعریف نہیں تھی، وہ بھی عذاب کی طرف لے جانے والا تھا۔ لیکن آج کیسا دور آ گیا، فاطمہ کی کنیز کہلانے والی بچیاں جنس پہن رہی ہے، ٹی شرٹ پہن رہی ہے، شارٹ شرٹ پہن رہی ہے، نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے، اور بچیوں کو اسی طریقے سے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، یہ تو 1450 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب بچی اپنا سب کچھ لٹا کر کے گھر آتی ہے تب باپ چار چار آنسوؤں سے روتا ہے، جب سب کچھ لٹ جاتا ہے تب باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ او باپ، تجھے میرے رسول نے فرمایا جس کی بیٹی اڑیاں گھومے، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے، وہ باپ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ اس باپ پر لعنت کرتا ہے، نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جس شوہر کی بیوی بے پردہ گھومے، باریک اور پتلے لباس پہنے، وہ شوہر بھی دیوس ہے، اللہ نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ جینس اور ٹی شرٹ بھی زنا کے رستے پر لے جانے والی چیز تھی، اس لیے کہ جب بالکل جسم سے ٹچ جو ہے جنس دیکھے گا انسان اور ٹی شرٹ دیکھے گا اور یا عورت کو دیکھے گا تو اس کے جذبات بھڑکیں گے اور وہ گناہ کی طرف مائل ہوگا، اس کے قدم اٹھتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ لباس بھی کم طوفان نہیں مچا رہا تھا، لباس تو طوفان مچا ہی رہا تھا، قیامت بپا ہی کر رہا تھا، معاشرے میں آگ ہی لگا رہا تھا۔ رہی صحیح کسر اب موبائل نے پوری کر دی، فون نے پوری کر دی، انٹرنیٹ نے پوری کر دی۔ گھر بیٹھے بیٹھے قوم کی بچیاں انٹرنیٹ پر دوسرے لڑکوں سے رابطہ کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب بچیاں ایسا کرتی ہے، واللہ آج بھی مسلمانوں کی 99% بچیاں سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر ہے، یہ میرا حسن ظن ہے۔ لیکن ہمارا اجتماع چونکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے اور بچیوں کو آگے کوئی جو ہے وہ مسگائیڈ نہ کرے، بچیوں کی آبرو کو کوئی تباہ نہ کرے، ہم پہلے ہی سے انہیں آگاہ کر رہے ہیں، کیونکہ میرے رسول نے ایک بیٹی کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے۔ قوم مسلم میں عورت وہ ہے کہ اگر رابعہ حج کو جاتی ہے تو کعبہ استقبال کے لیے چلا آتا ہے۔ رابعہ کہتی ہے اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں آئی، میں تو رب کا دیدار کرنے آئی ہوں، میں تو خدا کا جلوہ دیکھنے آئی ہوں۔
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, औरत वो है हज को जाए तो काबा आ जाए, औरत वो है हज को जाए तो काबा इस्तिकबाल के लिए आ जाए, और सिर्फ इस्तिकबाल ही नहीं बल्कि अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैं हज के लिए निकला, इस शान से निकला, हर कदम पर 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। मेरी कौम की बच्चियों, औरत क्या है देखो, औरत का मकाम जानो, औरत का मर्तबा जानो, औरत अल्लाह से डरने वाली बन जाए, औरत पाक दामन बन जाए, औरत मुत्तकी बन जाए, उसका मर्तबा क्या हो जाता है। बुजुर्ग फरमाते हैं मैं इस शान से निकला, हर कदम पर 2 रकात पढ़ूंगा, हर कदम पर 2 रकात पढ़ूंगा। ऐसा भी कोई हाजी तुमने देखा है जो हर कदम पर 2 रकात पढ़ते जाए? फरमाते हैं जब मताफे काबा में पहुंचा तो गिलाफे काबा लटका था, काबा गायब था। लोगों की नजरें देख नहीं पा रही थी कि गिलाफ है, काबा नहीं है। मैंने पूछा अल्लाह काबा गया कहां? तो निदा आई मेरे बंदे काबा राबिया का तवाफ करने के लिए गया है। राबिया कभी वो है कि हज को जाए तो काबा इस्तिकबाल को आए, और न जाए तो राबिया का तवाफ करने आए। ये राबिया कौन है? रंग काला है, कद नाटा है, पेवनदार कपड़े हैं, लेकिन रातों को सोती नहीं, अल्लाह की इबादत करती है। और यहां हाल क्या है, कौम की बच्चियां नेट पर, इंटरनेट पर, मुस्लिम बच्चियां बैठकर दूसरों को निकाह की दावत दे रही है, मोबाइल पर लंबी लंबी गुफ्तगू, और ये सारे खुराफात सीरियल सिखा रहे हैं। कोई तुम्हारे घर आकर के जिना की दावत नहीं देता, कोई तुम्हारे घर आकर के जिना पे तकरीरें नहीं करता कि चलो उठ करके बुराई करो। ये कहां से ये लानत आ रही है? ये लानत सिर्फ और सिर्फ सीरियल, फिल्में, इंटरनेट के जरिए से आ रही है। उन सीरियलों के अंदर ऐसी ऐसी गड़ी हुई कहानियां और दास्तानें बताई जाती है कि उसमें माअज़ल्लाह एक ननन अपनी भावज को, एक भावज अपनी ननन को सपोर्ट करती है, और ये फिक्र दी जाती है कि देखो देखो जिस तरीके से मर्द कई औरतों से राब्ता करते फिरते हैं, कई औरतों से लुत्फअंदोज होते हैं, वैसे औरतें भी कई कई मर्दों से राब्ता कर लेती है। बड़ी माजरत के साथ ये कोई दूसरी औरत तो कर सकती है, कलमा पढ़ने वाली औरत नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरे रसूल ने एक कलमा पढ़ने वाली औरत की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। मेरी बहनों, तुम वो हो कि तुम्हारी शान में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयतें नाजिल की है। पूरे कुरान में आपको कहीं सूरतुल रिजाल नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पूरे कुरान में सूरतुल निसा मिलेगी। अल्लाह ने औरतों के नाम से कुरान के अंदर सूरत नाजिल फरमाई। सूरतुल नूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों की फजीलत को बयान फरमाया। सूरह निसा में अल्लाह ने औरतों के मर्तबे को बयान फरमाया। सूरह आल इमरान और सूरह मरियम के अंदर अगर औरत के हवाले से देखा जाए, कई सूरतें औरतों के हवाले से है, लेकिन अल्लाह अकबर, आज औरतों ने माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन जानवर से भी ज्यादा अपने आप को गिरा लिया है। क्यों? सिर्फ इसलिए आज एक चीज है, फैशन के नाम पर दुनिया जो चाहे तुमसे करवा ले। ये फैशन नहीं है, फैशन इसका नाम नहीं है, ये गंदगी है, नफ्सानी ख्वाहिशात है, ये गंदगी है, ये गलाजत है। इसकी तरफ न जाओ, इससे तुम्हारी नस्लें बर्बाद होगी। जिना की पैदावार न माँ का वफादार है, न बाप का वफादार है, न मिल्लत का वफादार है, न मजहब का वफादार है। क्या समझते हो कब तक के तुम रंगरेलियां करते रहोगे? अपने हुस्न का नाजायज फायदा कब तक उठाते रहोगे? जब तक जवानी है तभी तक ना, लेकिन ये जवानी 16 साल से लेकर 40 साल के दरमियान होती है, उसके बाद जवानी छीन ली जाती है। दुनिया के आवारा मर्दों पर लालच की बुनियाद पर, कभी जेवरात की लालच, कभी बाइक पर घूमने घुमाने की लालच, कभी लंबी कारों की लालच, कभी दौलत की लालच, औरतों को मर्द लालच दे दे करके
محبت کے بلند بانگ دعوے کر کر کے تمہارے لیے یہ کر دیں گے، تمہارے لیے وہ کر دیں گے، تمہارے لیے ایسا کر دیں گے، تمہارے لیے ویسا کر دیں گے۔ قوم کی بچیاں بھولی ہوتی ہے، عورتیں نادان ہوتی ہے، اپنے مستقبل کا فیصلہ کر نہیں پاتی، محبت کے جھانسوں میں آ کر کے وہ ان نفس پرستوں کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ لیکن ان مردوں کا حال بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے باغ میں کھلے ہوئے پھول پر بھورا آ کر بیٹھتا ہے تو پھول کو یوں لگتا ہے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن پھول پر بیٹھنے والا بھورا جیسے اس کا رس چوس لیتا ہے پھر دوبارہ دوسرے پھول کا رخ کرتا ہے، اس کی طرف تک کر بھی نہیں دیکھتا۔ جب جس پھول کا رس چوسنے کے بعد پھول کو احساس ہوتا ہے ہائے میری رگوں سے تو میرا خون نکل گیا، اب میں مرجھا جاؤں گا، لیکن اس وقت کا احساس اس پھول کو مرجھانے سے نہیں روکتا، اس پھول کی موت سے اسے نہیں بچاتا۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اے کنیزان فاطمہ، اے زینب کی شہدائیوں، اسی طرح آج کل کے مردوں کا حال ہے کہ گل پر جس طرح بھورا رن چوس کر کے رس چوس کر کے بھاگ جاتا ہے، اسی طرح عصمتوں کو لوٹ کر کے یہ مرد پھر کسی دوسرے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، ساری زندگی آنسو بہا کر، قوم میں رسوا ہو کر، تمہیں کچھ نہیں ملتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر کوئی زیور کا لالچ دے تو میں تمہیں بتا دوں زیور قیمتی نہیں ہے، سونے کی حیثیت کیا ہے میں آج آپ کو بتا دوں۔ سونے کی حیثیت، گولڈ سب کے لیے قیمتی ہے نہیں، کوئی قیمت نہیں اس کی۔ جس کے دل میں اللہ بس جائے، رسول بس جائے، اس کے لیے کوئی قیمت نہیں۔ محبوب الہی کا اصل نام سید محمد ہے، بدایوں میں پیدا ہوئے، جوانی کی ابتدا ہے سید محمد، جسے بعد میں دنیا نے محبوب الہی کہا، جسے دنیا نے بعد میں محبوب الہی کہا۔ ابتدائی جوانی، دوستوں نے کہا سید محمد غربت کی چکی میں کب تک پسو گے، چلو فلاں جنگل کے اندر ایک پہاڑ ہے، وہاں ایسا پتھر ملتا ہے کہ اگر لوہے کو لگا دو تو سونا بن جاتا ہے۔ سونا بنانے کا طریقہ وہاں ہے، سونا بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ سید محمد جسے دنیا نظام الدین اولیاء کہتی ہے، دوستوں کے ساتھ نکلے، کیوں؟ سونا حاصل کریں گے، گولڈ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، خوب مالدار ہو جائیں گے، اور پھر دنیا کے اندر ہم سے زیادہ عیش کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ دلی کی سرزمین پر پہنچے اور پھر وہاں سے سونا بنانے کی جگہ پر جہاں طریقے بتائے جا رہے تھے، جہاں پتھر مل رہے تھے، ادھر پہنچنے لگے، گزرنے لگے۔ رستے میں ایک کٹیا ایک فقیر کی تھی، وہ فقیر کوئی معمولی فقیر نہیں تھا۔ دنیا کے فقیر مانگنے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ مانگنے نہیں بلکہ دینے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ فقیر کون تھا؟ وہ فقیر وہ تھا جس کو دنیا بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتی ہے۔ فرید کی کٹیا کے قریب آئے، چہرہ دیکھا تو کہا کہ پتا نہیں وہ سونا بنانے کا طریقہ بتانے والا کیسا ہوگا، اسے دیکھ کر تو اللہ یاد آتا ہے، اسے دیکھ کر تو یار کی یاری یاد آتی ہے۔ رک گئے، دوستوں سے کہا چلے جاؤ، میں بعد میں تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ اس فقیر نے ایسا دل چھینا کہ ہمیشہ کے لیے نظام الدین کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا لیا۔ رات و دن اب کبھی اس کا پانی اٹھاتے ہیں، کبھی لوٹا رکھتے ہیں، کبھی طہارت کے لیے ڈھیلے رکھتے ہیں، کبھی گدڑی پھیلاتے ہیں، کبھی کپڑے دھلتے ہیں۔ رات و دن اس فقیر کی محنت ہے۔ کئی سال گزرے، دوست جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ سید محمد جو اللہ اکبر نظام الدین سونا بنانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے بدایوں سے ہمارے ساتھ دلی آیا تھا، وہ برتن دھل رہا ہے۔ دوستوں نے دور سے دیکھا، کہا سید محمد دیکھ ہمارے پاس تھیلے کتنے ہیں، توڑے کتنے ہیں۔ دیکھا تو سب کے پاس اتنے تھیلے تھے اور سب میں سونا بھرا تھا۔ اٹھ کر کے گئے، کیا ہوا؟ کہا سونا بنانے کا طریقہ مل گیا، دیکھ ہم کتنے مالدار ہو کر آئے۔ جوانی کے ایام تھے، دل میں خیال آیا میں کہاں آ کر کے پھنس گیا، کاش ان کے ساتھ چلا جاتا تو مجھے بھی سونا بنانے کا طریقہ مل جاتا اور دنیا کے اندر میں بھی مالدار ہوتا، میرا بھی محل ہوتا، ماں کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزرتی۔ اللہ اکبر!
دل میں خیال آنا تھا پیر روشن ضمیر ہوتا ہے. بابا فرید نے اندر سے آواز دی, سید محمد کہاں؟ لبیک کہتے ہوئے اندر پہنچے. کہا بیٹے استنجا کی حاجت ہے, جا ڈھیلا لے کر کے آ. اللہ اکبر. ڈھیلا لینے کے لیے گئے, جس مٹی کے ڈھیلے کو ہاتھ لگایا وہی سونا بن گیا. اسے پھینکا, دوسرے کو ہاتھ لگایا, سونا بن گیا. تیسرے کو اس کو پھینکا, تیسرے کو ہاتھ لگایا, سونا بن گیا. ہاتھ لگایا, سونا بنا, پھینکا, دوسرا, تیسرا, چوتھا. اندر سے آواز آئی, بیٹے اتنی دیر کیوں لگاتا ہے, جلدی سے ڈھیلا لاتا کیوں نہیں تاکہ میں فارغ ہو جاؤں. آ کے ہاتھ باندھ کے کہتے بابا جس ڈھیلے کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کا ہو جاتا ہے. فرمایا وہی لے کر کیا استنجا تو کر لوں. محبوب الہی نے جب کہا حضور آپ ہی نے تو مسئلہ بتایا ہے کہ سونے کے ڈھیلے سے استنجا نہیں ہو سکتی, اس کے لیے تو مٹی ہی کا چاہیے. فرمایا نادان, جو ڈھیلا سونے کا استنجا کے قابل نہیں ہے اس سے دل کیوں لگاتا ہے. دل لگانا ہے تو مدینے کے تاجدار سے لگا لے. کس سونے کے زیورات میں عزت فروخت کر رہے ہو جس سے استنجا بھی جائز نہیں ہے. کس کو دل میں بٹھایا ہے جو پاک بھی نہیں کر سکتا استنجا سے. کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. آؤ اپنے اعمال کا احتساب کرو. اے میری قوم کی بیٹیوں, زیورات قیمتی نہیں ہے, زیور کھو جائے تو بازار میں مل جاتے ہیں, عصمت لٹ جائے تو بازار میں نہیں ملتی, حیا لٹ جائے تو بازار میں نہیں ملتی. انسان اگر ایک درخت کے نیچے شرافت کی زندگی گزار لے تو بھی اس کی عزت کے ڈنکے بجتے ہیں. لباس قیمتی نہیں, لباس پر عزت کا سودا. سرکار غریب نواز ایک ڈریس, ایک جبہ سنجر سے پہن کر چلے تھے. 97 سال کی عمر میں وفات پائی, وصال کیا. دوسرا جبہ کبھی بنایا ہی نہیں. جس وقت تختے پر لٹایا میرے خواجہ کو, ان کا کرتا اتارا گیا تو اس کرتے کا وزن 23 کلو کا ہو گیا. وہ کرتے کا وزن 23 کلو کا کیوں تھا؟ پوری زندگی ایک کرتے پر گزاری, جہاں سے پھٹتا پیون لگاتے, جہاں سے پھٹتا پیون لگاتے, جہاں سے پھٹتا پیون لگاتے. پیون در پر اتنے پیون لگے کہ اصل کرتا تو دکھتا ہی نہیں تھا, پیون ہی نظر آتے تھے. اور بار بار پیون کی وجہ سے اس کرتے کا وزن 23 کلو کا ہو گیا تھا. نہیں دیکھتے بڑے بڑے بادشاہ قیمتی لباس پہنتے تھے, آج قبروں کا نشان بھی نہیں. ایک کرتے پہ زندگی گزارنے والا خواجہ, جس جب دیکھو وہاں پر بھیڑ نظر آتی ہے, ہاتھ پھیلا کر لوگ خیرات مانتے ہیں. ارے ذرا غور تو کرو, تو لباس قیمتی نہیں ہے, اللہ کی محبت قیمتی ہے, عصمت کی حفاظت قیمتی ہے, آبرو کا تحفظ قیمتی ہے. اللہ اکبر. تو قوم کی بچیاں, آخر مجھے سمجھ میں نہیں آتا, باپ اپنی بیٹی کو موبائل لا کر دیتا کیوں ہے, بھائی اپنی بہن کو موبائل لا کر دیتا کیوں ہے, بیٹیوں کو انٹرنیٹ پر بیٹھنے کی اجازت دی کیوں جاتی ہے؟ سن لو, دل کے کانوں سے سن لو. میرے رسول کی حدیث ہے جس کو امام احمد رضا نے بیان فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو. بہت قابل غور بات عرض کر رہا ہوں, اس پہ جتنا سوچ سکتے ہو سوچ لو. قوم کی بچیاں جتنا سوچ سکتی ہے سوچ لے. قرآن کی تفسیر ہے. سب سے پاکیزہ کتاب قرآن, سب سے پاکیزہ تفسیر قرآن کی. دنیا کی کوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں نہیں. دنیا کی کوئی تفسیر قرآن کے برابر نہیں. لیکن صحیح حدیث کا مفہوم ہے, میرے غیب دا رسول, غیرت مند رسول, باحیا رسول, پارسا رسول, عصمت کی جان رسول نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو, انہیں سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ, سورہ یوسف کی نہیں. اعلی حضرت تحقیق کر کے فرماتے ہیں
سورہ یوسف کی تفسیر عورتوں کو منع کیوں کیا گیا؟ لڑکیوں کو روکا کیوں گیا کہ وہ سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھے؟ انٹرنیٹ پر بیٹیوں کو بٹھانے والوں، موبائل بیٹیوں کے ہاتھ میں تھمانے والوں، کچھ تو غیرت کا خیال کرو، کچھ تو آبرو کا خیال کرو۔ بیٹی کون سی بزنس مین ہے جو آپ نے اس کو موبائل تھمایا ہے؟ اسے کون سا غیر ملکوں میں کاروبار کرنا ہے جو انٹرنیٹ پہ بٹھایا ہے؟ آخر کیا ضرورت آ گئی؟ اللہ کے رسول سید الرسول نے کہا، میرے رسول کو اگر میں عقل مند کہوں تو توہین سمجھتا ہوں، عقل کو جہاں آ کر عقل آتی ہے وہ میرے رسول کی چوکھٹ ہے۔ میرا نبی صرف عقل مند نہیں، عقل کو عقل کی خیرات دینے والے ہیں۔ جہاں آ کر عقل مند ہوئی ہے وہ میرے نبی کی ذات، عقل جہاں سجدہ کرتی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے، آبرو کو جہاں آ کر آبرو ملتی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ آقا نے فرمایا عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو، بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وجہ یہ ہے کہ اس سورہ یوسف کے اندر ایک عورت کے عشق کی داستان تفسیر میں آ گئی ہے۔ ایک عورت ہے جس کی محبت کی داستان تفسیر میں آئی ہے۔ آیت کی بات نہیں کروں، تفسیر کی بات کروں۔ اور پھر اس میں عورتوں کے مکر کا ذکر ہے، مصر کی عورتوں کی، وہ جو عورتیں تھیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، ان کے مکر کا، ان کے فریب کا ذکر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تفسیر میں ان عورتوں کے مکر کا ذکر پڑھ کر تمہاری بیٹیاں بھی مکر کا شکار ہو جائے۔ اگر قرآن کی تفسیر میں عورت کا مکر ہو تو میرے رسول بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں۔ اگر قرآن کی تفسیر میں کسی بچی کے، لڑکی کے عشق کا تذکرہ ہو، میرے نبی بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں۔ انٹرنیٹ پر کسی زلیخا کی محبت کی داستان نہیں ہے۔ زلیخا تو بڑی پارسا تھی، زلیخا کی عظمت پر میرے ماں باپ کی عزت قربان ہے، قوم کی بیٹیوں کی آبرو قربان ہے۔ زلیخا بڑی پاک دامن عورت تھی، وہ یوسف پر فدا اس لیے تھی کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا اور اس کو اشارے دیے گئے تھے، ورنہ اس کی پاکیزگی کا مقابلہ مصر کی ساری عورتیں مل کر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نبی کی بیوی تھی اور نبیوں کی ماں تھی، لیکن اللہ اکبر، صرف جوانی کی داستان عشق آ گئی ہے تو تفسیر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہاں زلیخا کا ذکر نہیں ہے نیٹ پر، نیٹ پر تو وہ نچنیا عورتوں کا ننگا ناچ ہے، ان کی عریاں تصویر ہے، زنا کے مناظر ہے۔ جب سورہ یوسف کی تفسیر بچیوں کو پڑھنے سے روکا گیا تو پھر تمہاری بیٹیوں کو نیٹ پر بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ آدھا آدھا، ایک ایک گھنٹہ، رات دیر گئے تک اجنبی مردوں سے فون پر گفتگو کرنے کی اجازت کس نے دی؟ چھین لو بیٹیوں سے موبائل، کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل کی۔ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل کی بجائے تسبیح تھما دو، بیٹیوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی بجائے سورہ نور کی تفسیر ان کو دے دو۔ بیٹیوں کو معاذ اللہ پھدکنے اور پارکوں میں گھومنے کی اجازت دینے کی بجائے ان کو مصلی پر بٹھا دو۔ خدا کی قسم، بیٹی کردار فاطمہ کا آئینہ دار بنے گی تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ڈاکو، لٹیرا، زانی نہیں بنے گا، بلکہ امام حسین کا کردار لے کر وہ پیدا ہوگا۔ آج ضرورت ہے کہ بیٹیوں کو پھر 1400 سال پیچھے لوٹنے کی، لوٹو پیچھے، 14 صدیاں پیچھے لوٹو، لوٹو پیچھے، صحابہ کے دور میں لوٹو، تابعین کے دور میں لوٹو، تبع تابعین کے دور میں لوٹو۔ یارو مجھے حیرت ہوتی ہے، جس نبی نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، حدیث پاک تو ہے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، لیکن ایک حدیث پاک اور ہے، اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں۔ ایک عورت آئی، عرض کی آقا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، آپ کی امامت، آپ امام ہو، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھے ہو تو میں بھی پڑھوں۔ خدا کی قسم، امام الانبیاء کی اقتدا جس کو مل جائے اس کی شان کیا ہوگی۔ آقا نے فرمایا اے عورت، میرے پیچھے نماز پڑھنے سے، میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھ۔
नबी पाक ने अपनी इक्तिदा और अपनी मस्जिद से बेहतर औरत की इज्जत की खातिर घर में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। तो जिस इस्लाम के कानून ने औरत को मस्जिद में आने की बजाय घर में नमाज पढ़ना अफजल करार दिया, उस मजहब की औरतें सिनेमा देखने कहां जाती? सिनेमा घर जाती, मसाज कराने मसाज गाहों पर जाती, सरों को संवारने ब्यूटी पार्लर में जाती है। ये सब जिना की तरफ ले जाने वाले रास्ते, बेहयाई की तरफ ले जाने वाले रास्ते। आका फरमाते हैं औरत जितना घर में रहेगी उसकी इज्जत ऐसे ही महफूज रहेगी जैसे शीशी में रहने वाले इत्र की खुशबू महफूज रहती है। औरत उसी जब बाहर निकले उसकी इज्जत बिखर जाएगी जैसे शीशी का मुंह खुलने के बाद खुशबू बिखरती है। कितना भी ताकतवर मर्द हो, शीशी का मुंह खुलेगा तो खुशबू बिखर जाएगी। खुशबू कोई रोक सकता है? जैसे तुम्हारे हाथ में इत्र की शीशी खोलने के बाद खुशबू पे कंट्रोल नहीं, वैसे औरत को बाहर निकालने के बाद उसकी आबरू पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहता। बहुत से मर्दों को देखा जा रहा है होटलों में अपनी औरतों को साथ ले जाते खिलाने के लिए, पार्कों में अपनी बीवियों को साथ ले जाते घुमाने के लिए। क्यों? मौलाना ये अगर नहीं करेंगे तो औरतें अंदर अंदर पक जाएगी। नादान, तेरी औरत है जो आसमान से उतरी है, उसे सुर्खाब के पर लगे हैं। क्या फातिमा ने घर में जिंदगी नहीं गुजारी? क्या माँ आयशा ने घर में जिंदगी नहीं गुजारी? क्या सैयदा उम्मे सलमा ने घर में जिंदगी नहीं गुजारी? अरे तेरे घर तो एसी और पंखे हैं। फातिमा और आयशा के घर में तो न पंखे थे न एसी का तस्वुर था। उस जमाने में इजाजत भी नहीं थी। मेरे नबी के घर का हाल ये था, अगर हाथ ऊंचा करे तो छत को लगता था। खजूर की टहनियों की छत थी, मिट्टी की दीवारें थी। वो औरतें 24 घंटा उसी में रहती थी। लेकिन मजाल है मर्तबे इतने बुलंद थे कि सिदरा का मकीन भी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता था। पहले इजाजत लेता उसके बाद घर में आता। ये शान थी उन औरतों की। तुमने घूमने फिरने को सब कुछ दे दिया। याद रखो मेरे रसूल ने फरमाया औरत के लिए अयादत से बेहतर, मैयत में शिरकत से बेहतर, ताजियत की महफिल में जाने से बेहतर अपने घर में रहना है। ताजियत अयादत क्या है? आका फरमाते हैं जब तुम बीमार की अयादत के लिए जाते हो हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। बीमार की इयादत के लिए जाते हो, अल्लाह की रहमत में नहाते हो, और जब बीमार के पास बैठते हो अल्लाह की रहमत में गोता लगाते हो। इतनी फजीलत है बीमार की इयादत की। आका फरमाते हैं बीमार की इयादत से ज्यादा औरत को घर में पर्दे में रहने में सवाब मिलता है। औरत का हाल ये है, औरत सरापा औरत है। काश हम अपनी बेटियों से मोबाइल वापस ले लेते ये कहकर बेटी तेरी ख्वाहिश से ज्यादा तेरी इज्जत मोहतरम है। इंटरनेट पर उन्हें बैठने से मना कर दिया जाता, बेटी इंटरनेट पर तेरी ख्वाहिश से ज्यादा तेरी आबरू मोहतरम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बस अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए अर्ज करूं अल्लाह अकबर। याद रखें जिंदगी में मेरी बहनों कैसा भी मोड़ आ जाए, कैसा भी वक्त आ जाए, कभी पाक दामनी का दामन न छोड़ना, कभी हया का दामन न छोड़ना। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, लेकिन आबरू को लुटने न देना। सबसे कीमती सरमाया तुम्हारी आबरू है, तुम्हारी इज्जत है। मेरे अल्लाह ने तुम्हें काबे से बुलंद किया है, काबे की इज्जत से ज्यादा तुम्हारी इज्जत कर दी है। मेरी बहन तेरे कदमों में मेरे अल्लाह ने जन्नत समेट कर रख दी है। मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतो तहता क़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है, तुम्हारे कदमों में जन्नत सिमट आई है। मेरी बहन तू वो है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं जब दुल्हन घर में आए उसके पैरों को धो लो और धो करके घर में छींटे दे दो। जब तक वो दुल्हन तुम्हारे घर में रहेगी अल्लाह की रहमतों का और बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा। ए औरत तेरे पैर कितने मोहतरम है, धुल लिए जाए तो तेरी जिंदगी भर घर में बरकतों का रहमतों का नुज़ूल हो। औरत तूने अपने मकाम को नहीं समझा, तूने अपने मर्द
मर्तबे को नहीं समझा। बुतों की पुजारन औरतों को देखकर, नाचने वाली सीरियलों की औरतों को देखकर तूने फातिमा का किरदार भुला दिया। अरे तू फातिमा की कनीज है, जिसके कदमों में जन्नत हो वो किसी की आबरू पर, किसी की दौलत पर अपनी आबरू का सौदा कर ले। ये तेरी अजमत नहीं, ये तेरा किरदार नहीं। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, पूरी दुनिया के महलात एक तरफ, पूरी दुनिया के जेवर एक तरफ, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, एक मुसलमान बेटी की इज्जत एक तरफ। आपको पता है ये मोमिन बच्चियों की इज्जत है। दुनिया तुम्हारी ताजीम नहीं करेगी अगर तुम अपने आप का एहतराम न करो, तुम अपने आप की ताजीम न करो। एक वाकया करना चाहता था इख्तिताम पर और गुफ्तगू समेटना चाहता हूं। इमाम याफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक वाकया अपनी किताब में लिखते हैं, बड़ी मशहूर बात है और दिल के कानों से मेरी माएं और बहनें सुने। अल्लाह अकबर, हालात आते हैं बड़े खतरनाक आते हैं, अल्लाह आजमाता भी है, आजमाइश भी होती है, लेकिन याद रखिए हमें इस्तिकामत का पहाड़ बनना होगा। दुनिया चंद दिन की है, 3 बार पेट भर के खाने वाला भी मर जाता है, भूखे रहने वाले को भी मौत आती है, महल में रहने वाला भी मर जाएगा, झोपड़े में रहने वाले को भी मौत आती है, जेवर पहनने वाली भी मर जाएगी, बगैर जेवर के पेवन वाली जिंदगी गुजारने वाले को भी मौत आती है, लेकिन महल और झोपड़े वाला सबको कफन ही पहनाया जाता है। जैसा नहीं कि जेवर वाली को जेवर के साथ दफन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। महल वाले को महल के अंदर दफन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जहां महल में रहने वाली की कब्र होगी वहीं पर झोपड़े में रहने वाली की कब्र भी होगी। फर्क इतना होगा, जिसने मौला को मना लिया होगा उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। जिसने अपनी दामन की इस्मत की हिफाजत की होगी उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। और जिसने जिस्म की नुमाइश की होगी, शौहर का महल होगा लेकिन अंदर बिलकती होगी। और मेरी बहनों एक बात तुम्हें बता दूं, मालदार शौहर पर इतराना नहीं, जेवर पर इतराना नहीं। किसी का शौहर कब्र में साथ न गया है न तुम्हारा शौहर साथ जाएगा। हिंदुस्तान में एक जोड़े को जानता हूं, लेकिन एक की मिसाल देता हूं जिसने मोहब्बत का हक अदा करने की कोशिश की है। बहुत मशहूर मियां बीवी है, शौहर ने हक अदा किया मोहब्बत का, कोशिश की। वो शौहर है, उसका नाम शाहजहां है। लेकिन आपको पता है शाहजहां ने महल बनाना शुरू किया मुमताज के लिए। मुमताज के लिए महल बनाने को कमोबेश 22 से 23 साल का अरसा लगा। उस अरसे में मुमताज मर गई। जिसके लिए महल बन रहा था उसने देखा भी नहीं। लेकिन हैरत होती है, जो बीवी के लिए ताजमहल बनाए इतना बड़ा, उस जमाने में जब ताजमहल बनाने की बात इंजीनियर से की थी शाहजहां ने, और उसने एकदम इखलास के साथ अपनी बीवी के लिए बनाने का इरादा किया था, तो इंजीनियर से कहा था कि कितना बजट होगा। तो रोजाना कई अशरफियों के थैलियां, बड़े बड़े थैले ले जाता और ले जाकर के दरिया में डाल देता, दरिया में डाल देता, दरिया में डाल देता। किसी ने आके शाहजहां का पैसे ले जाके दरिया में डाल देता है। शाहजहां ने पकड़ा, क्या है, मेरी दौलत को पानी समझा है? दरिया में डाल देता है। नहीं, पानी नहीं समझा, बताना इतना चाहता हूं, मैंने तो आपके पैसे छुपा के रखे, कंकर उस थैली में भर के डालता था ताकि आपको एहसास हो जाए जैसे दरिया में ये डाल रहा हूं ना कंकर पैसे की शक्ल में, ऐसे ही दरिया में पैसे डालने पड़ेंगे जब ताज खड़ा होगा। और 23 साल या 22 साल की कलील मुद्दत में ताज बना। आज भी लोग उसको मुल्कों से देखने आते हैं। लेकिन मुझे बस एक इबरत की बात, जब मैं गया शाहजहां के कदमों में खड़ा हुआ, मुमताज के कदमों में, शाहजहां के कदमों में, इस नियत के साथ, एक मुजद्दिद की माँ है, एक मुजद्दिद का बाप है, नेक लोग हैं, लेकिन फिर भी बादशाह था। बीवी के लिए मुमताज का सिंगार इतना था, मेरी कौम की बच्चियों को नहीं पता, दूध से उसे लड़कियां नहलाती थी। मुमताज की तारीख ये है, हर दिन उसके लिए नए हौज होते थे दूध के, और जब वो घर से बाहर निकलती थी तो सदफ के अंदर जो मोती पैदा होता है समुंदर में, वो मोती उसके बालों बाल पिरोए जाते थे। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे माफ करना भावनगर के मालदारों, कितने भी मालदार हो,
اپنی بیوی کو وہ سنگھار نہیں دے سکتے جو شاہ جہاں نے دیا تھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے، بہت معمولی سی بیماری ممتاز کو آئی اور جلگاؤں جائے موت، ایک علاقہ اس کا نام جلگاؤں تھا، وہ جلگاؤں نہیں جہاں پر جو ضلع ہے وہ جلگاؤں نہیں، اس سے قریب میں ایک علاقہ دیہات چھوٹا سا جلگاؤں، تو وہاں پر بہت بڑا طبیب رہتا تھا. بادشاہ ممتاز کو وہاں لے گیا، وہی بہت معمولی سی بیماری میں اس کو موت آ گئی، آخری ہچکی لی اور اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد اس گاؤں کا نام جائے موت رکھ دیا گیا، موت کی جگہ. پھر برہان پور میں آؤ خانہ بنایا گیا اور مسالے لگا کر ممتاز کو رکھا گیا کہ جب تاج محل بنے گا تو اس وقت تو اس کو جو ہے وہاں رکھا جائے گا. حیرت ہوتی ہے، جو بیوی کے لیے تاج محل بناتا تھا، جائے موت تک کے علاج کرنے کے لیے لے گیا تھا، مسالے لگا کر کے آؤ خانے میں رکھا تھا، ابھی بیوی کو دفن ہونے میں برسوں بچے تھے. شاہ جہاں نے فیصلہ کیا کہ مجھے دوسری بیوی کے ساتھ شادی کرنی. لوگ حیرت زدہ تھے کہ جب تک جسم میں روح تھی اسی کی خوشی کے لیے تاج محل بن رہا تھا، ابھی اسے قبر کے اندر بھی نہیں سلایا، ابھی تدفین کو برسوں باقی ہے، تاج محل بنے گا تب یہ دفن ہوگی. لیکن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ دوسری شادی کرنی ہے. اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ ابھی ممتاز دفن بھی نہیں ہوئی تھی میری بہنوں کہ شاہ جہاں کے گھر میں دوسری بیوی آ چکی، بیوی نہیں بلکہ بیویاں آ چکی تھی. تم نے کس سے دل لگایا ہے؟ شوہر کا حق ادا کرو، لیکن یہ نہیں کہ اللہ کو بھول جاؤ. محلوں میں رہو تو قبر کو بھول جاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں مراحل آتے ہیں، دل کسی سے نہ لگاؤ، دل لگانا ہے تو محبوب خدا سے لگاؤ. حقیقت میں محبت پیدا کرنا ہے، حبیب خدا سے محبت پیدا کرو، وہ محبت قبر میں بھی کام آئے گی. تو المختصر، بہت مختصر عرض کروں گا شارٹ پر. امام یافعی فرماتے ہیں دو دوست تھے، آپس میں محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی، لیکن اتنی گہری دوستی کہ ایک سے دوسرے کا راز پوشیدہ نہ تھا. ایک دوست کی کیفیت اور پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو آگ کے اندر ڈال دیتا تو آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، آگ کا کوئی اثر اس کے ہاتھ پہ نہیں ہوتا. دوست نے پوچھ لیا، یار یہ بتا، تو آگ کے اندر جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال لیتا ہے لیکن آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی، وجہ کیا ہے؟ دوست نے کہا یار بڑی طویل داستان ہے، پھر کبھی سنائیں گے. اس نے کہا نہیں، یہ کیا دوستی ہے کہ دوست بھی بناتا ہے راز بھی چھپاتا ہے. دوست وہ نہیں ہوتا جس سے راز چھپتے ہیں، دوست تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی راز ہی نہیں رہتا. بتانا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا، دیکھ تجھے معلوم ہے کہ میں مالدار ہوں، میں پہلے بھی مالدار تھا، میرا باپ بھی مالدار تھا. ہوا یہ کہ میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور میں خوبصورت بھی، اللہ نے مجھے حسن بھی دیا، جوانی بھی، طاقت و قوت سب دی. تو پھر ہوا یوں کہ ایک رات، ایک شب میں گرمی کے موسم میں اپنی ٹیرس پر، اپنے بالا خانے پر ٹہلنے کے لیے رات کو گیا تھا. تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے والے گھر میں، اس کے ٹیرس پر، اس کے بالا خانے پر ایک خوبصورت لڑکی ٹہل رہی ہے. اس کا چہرہ چاند میں ایسا چمکتا نظر آیا کہ میں دل دے بیٹھا، اس سے پیار ہو گیا. میں نے اس کو کہا، اے لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، بس میں جو چاہتا ہوں تو کر لے. لڑکی نے میری ایک نہ سنی. دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، زندگی تمام ہوتی گئی. حالانکہ یہ ہوا کہ میں نے کوئی دن کسر نہ چھوڑی، کوئی رات کسر نہ چھوڑی. میں ملنے کی کوشش کرتا، دولت کی لالچ دیتا، مال کی لالچ دیتا، ہر چیز کی میں نے لالچ دی. لیکن وہ لڑکی
10 سے مسنہ ہوئی، اس نے میری ایک نہ سنی، اس لیے کہ وہ بیٹی کی پرورش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سائے میں ہوئی تھی۔ وہ پاکیزہ ماحول تھا اس کے گھر کا۔ یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس کی شادی ہو گئی کسی گھرانے میں۔ اتفاق سے اس لڑکی کی شادی ایک غریب اور مزدور گھرانے میں ہوئی، اور پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر وہ ماں بھی بن گئی، بلکہ اس کے 3 بچے ہو گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی چھا گئی، قحط کا زمانہ آ گیا، اور جب قحط کا زمانہ آیا تو پھر میرے باپ نے مجھ سے کہا، بیٹے اس وقت غریب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، غریب بے چین اور بے قرار ہے، ایک کام کر کہ تو یہ اناج جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر، کھانے پینے کی چیزیں غریبوں کے حوالے کر، تاکہ ان کو پریشانیوں سے نجات ملے، انہیں تکلیفوں سے نجات ملے۔ کہتا ہے وہ جوان، اے بھائی میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو اناج اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کر رہا تھا، ایسے میں اس قطار میں نے دیکھا کہ جسے میں چاہتا تھا وہ بھی قطار میں کھڑی تھی۔ میں نے دیکھ کر اس لڑکی کے خد و خال سے پہچان لیا یہ کون ہے، میں نے اس کے کھڑے رہنے کے انداز سے جان لیا یہ کون ہے، تو میں نے اپنے نوکروں سے کہا جلدی جلدی تم دوسروں کو نپٹا لو، میں ابھی آتا ہوں، اور میں نے اشارہ کر کے اس لڑکی کو اپنے قریب بلایا، اپنے کمرے خاص میں بلایا۔ بلانے کے بعد کہا، اے لڑکی یہ بتا تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا، اے نوجوان میرے 3 بچے ہیں، آخر میں ماں ہوں اور میں بھوک کی وجہ سے میرے بچوں کی بھوک دیکھ نہیں سکتی، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ تجھے معلوم ہے ہر غریب اور مزدور امیروں کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے، میرے بچوں کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میرے بچوں کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں تیرے دروازے پر آ گئی ہوں، خدارا میری کچھ مدد کر دے، میرے بچوں کے لیے غذا کا انتظام کر دے، میں تجھے بہت دعا دوں گی۔ اس نوجوان نے کہا، میرے دل میں خیال آیا آج یہ مجبور ہو کر کے آئی ہے، میں اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں نے کہا، اے لڑکی میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، کھانے پینے کی اشیاء کا انبار تیرے قدموں میں لگا دوں گا، تو جو کہے گی تیری ہر ایک سنی جائے گی، بس اتنی سی شرط ہے کہ تو میری اس خواہش کو پورا کر دے جو پہلے دن میں نے رکھی تھی، یعنی کہ اس نوجوان نے اس لڑکی کو زنا کی دعوت دی۔ اب میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، ایک طرف 3 بچوں کی زندگی ہو اور دوسری طرف عورت کی آبرو ہو، ایک ماں کا فیصلہ کیا ہوگا؟ دیکھو ماں کا فیصلہ ایک الگ چیز ہے، ماں ہے، ماں کی ممتا بڑی جدا چیز ہے، ماں کی ممتا بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ نے کائنات میں کسی کو وہ دل ہی نہیں دیا، اللہ نے جو دل ماں کو عطا کیا ہے، ماں وہ ہے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، ماں وہ ہے جو 2 سال تک کے اپنا خون جگر پلا کر، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر انہیں کھڑے ہونے کے قابل بناتی ہے، ماں وہ ہے جو اپنا شباب اپنے بچوں کے سینے میں انڈیل دیتی ہے، ماں وہ ہے جو بچے کے گیلے پیشاب پر سردیوں کے موسم میں سوتی ہے، ماں وہ ہے جو خود روتی ہے لیکن اولاد کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، ماں وہ ہے جس کو خدا نے وہ مرتبے دیے ہیں کہ اللہ اکبر، میرے رسول نے فرمایا اگر تمہیں جاننا ہے اللہ راضی ہے کہ ناراض، جا کے دیکھ لے، ماں راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، ماں ناراض ہے خدا بھی ناراض ہے، ماں وہ ہے جس کی مثال نہیں، ماں وہ ہے جس کی مثل نہیں۔ ایک بات بڑھ کر کے کہہ کر عنوان ختم کر دوں، دوسرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس جملے کو گانٹھ باندھ لیجئے، ماں کی فضیلت پر اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے نہیں۔ جس طرح دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اس طرح دوسری ماں نہیں ہو سکتی، بس ختم۔ باپ کی دوسری بیوی کو دوسری ماں کہتے ہیں، میں اس کی عظمت پہ قربان، لیکن ایک بات بتا دوں، ماں ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کی اگر کسی کی دوسری ماں ہو تو وہ شک کرے، نہیں، وہ اس کا احترام کرے، باپ کی بیوی ہے، لیکن ماں ہوتی۔ ایک بچے کی ماں مر گئی، انتقال ہو گیا۔ آپ میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے جن کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہوگا۔ جب ماں کا سایہ اٹھتا ہے نا تو کلیم کو بھی کہا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا۔
ماں کا سایہ اٹھتا ہے تو موسیٰ کو بھی کہا جاتا ہے ذرا سنبھل کر آنا. کہتے ہیں کلیم اللہ پہلی بار تو نہیں آتا, آج سنبھلنے کا حکم کیوں ہے؟ کہا موسیٰ کل تک تیری ماں زندہ تھی نا, تو نکلتا تھا تو آنچل پسار کے دعا کرتی تھی, اللہ میرے موسیٰ کی حفاظت فرما. اب ماں چلی گئی ہے دنیا سے, تیرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے, کلیم ذرا سنبھل کر آنا. ماں یہ ہے. ایک بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا, ماں مر گئی, باپ نے دوسری بیوی کی. ایک دن چھوٹا سا بچہ معصومیت کے ساتھ باپ کے سامنے بیٹھا ہے, داغ یتیمی لے کر. باپ نے پوچھا بیٹا تیری پہلی ماں اچھی تھی کہ دوسری؟ ماں ایک ہی ہوتی. کہنے کو دوسری ہے لیکن ماں ایک ہی ہوتی, ممتا ایک ہی ہے, دل ایک ہی ہے, پیار ایک ہی ہے. پیٹ میں رکھنے والی وہی حقیقی ماں ہے, باقی سینکڑوں مائیں بن سکتی ہیں. بیٹے تیری پہلی ماں اچھی تھی یا دوسری ماں؟ بیٹے نے کہا ابا میری پہلی ماں جھوٹی تھی. جو ماں مر گئی نا, توجہ سے سن لے جن کے گھروں میں مائیں ہیں, جو پہلی ماں مر گئی نا جو حقیقی تھی وہ جھوٹی تھی, اور میری دوسری ماں سچی ہے. باپ نے پوچھا کیسے بیٹا؟ کہا ابا جب اسکول نہیں جاتا تھا نا تو کہتی تھی اسکول نہیں جائے گا نا تو ماروں گی, کھانا نہیں دوں گی, شرارت کرے گا نا بھان دوں گی, کھانا نہیں دوں گی. لیکن وہ میری ماں جھوٹی تھی, شرارت کرنے پہ کہتی تھی بھان دوں گی کھانا نہیں دوں گی, لیکن میں اتنی شرارت کر کے آتا تو باندھتی نہیں تھی, بھوکا نہیں رکھتی تھی, سر پہ ہاتھ پھیر پھیر کر اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی. بچہ اسے کیا سمجھ ہے؟ تو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتی تھی, باندھنے کے لیے کہتی تھی, باندھتی نہیں تھی. سر پہ ہاتھ پھرا پھرا کے کھلاتی تھی, کہتی تھی کھانا نہیں دوں گی, پھر بھی کھلاتی تھی. جب منہ پھیر لیتا تھا بس پیٹ بھر گیا تو کہتی تھی میرے بیٹے 2 لقمے اور کھا لے, ایک اور لے لے, میرے بچے اور لے لے. تو وہ میری ماں جھوٹی تھی, کہتی تھی باندھوں گی, ماروں گی, کھانا نہیں دوں گی, لیکن نہ کبھی مارا, نہ کبھی باندھا, نہ کبھی کھانے سے روکا, بلکہ لاڑ لاڑ سے کھلا. دوسری ماں بڑی سچی ہے, جب کہتی ہے نا ماروں گی بہت مارتی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد. دوسری ماں بڑی سچی ہے, کہتی ہے نا ماروں گی تو بہت مارتی ہے, کہتی ہے نا کھانا نہیں دوں گی تو پھر دن دن بھر بھوکا رہتا ہوں, کھانا نہیں دیتی. ابا دونوں ماؤں میں فرق یہی ہے, وہ جھوٹی تھی, یہ سچی ہے. وہ انتقال کر گئی, یہ موجود ہے. اس بچے کو کیا پتا کہ وہ جھوٹی نہیں تھی, اس کی ممتا اسے مجبور کرتی تھی. اس کے ہاتھ باندھنے سے پہلے خود بندھ جاتے تھے, اس کے ہاتھ مارنے سے پہلے خود زنجیر پر جاتی تھی. تو جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا ویسے کائنات میں دوسری ماں نہیں ہو سکتی. جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا ویسے کائنات میں دوسرا باپ نہیں ہو سکتا. یہ ممتا جدا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے جہاں اپنی وحدانیت کا ذکر کیا وہیں پر ماں باپ کا بھی تذکرہ کیا. اللہ خدا ہونے میں وحدہ لا شریک ہے, ماں باپ ہونے میں وحدہ لا شریک ہے. تو ماں تھی ماں. 3 بچوں کی جان ایک طرف ہے. اب ممتا سمجھ میں آ گئی ہوگی, یہ اشارہ, میرا عنوان ماں نہیں ہے, اشارہ دے رہا ہوں. اس نے کہا زنا کر میرے ساتھ, ورنہ سن لے سب کو سب ملے گا, تجھے کچھ نہیں ملے گا. اس نے کہا اللہ سے ڈر, اللہ نے تجھے دولت دی ہے, زنا مت کر, لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. اس نے کہا یا زنا کر یا چلی جا. پلٹی. مختصر یہ, جب پلٹی تو بچوں نے کہا ماں بھوک لگی. اس نے تسلی دی, پھر بچوں کی تڑپ دیکھ نہ سکی, پھر پلٹی. پھر آئی تو کہا خدا کے لیے رحم,
بہت دعا دوں گی رحم کر۔ اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا، یا میری خواہش پوری کر، مدد نہیں ہوگی۔ وہ سوچتا تھا کہ یہ ماں ہے، ممتا کی ماری ہے، یہ جو ہے وہ آخر سمجھوتا کر لے گی اپنی فکر سے، لیکن وہ کیا عورتیں تھیں۔ ممتا اپنی جگہ ہے، لیکن غیرت اس سے بڑھ کر ان کے پاس تھی، حیا اس سے بڑھ کر ان کے پاس تھی۔ جب پھر لوٹی تیسری بار تو بچوں میں سے کسی نے کہا ماں یا تو ہمارا گلا گھونٹ کر مار ڈال یا ہمارے کھانے کا انتظام کر۔ یہ جملے نشتر کی طرح، تیر کی طرح دل پر پڑے، اور پھر اس کے بعد اس نے سوچا چلو زنا کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں، بس یہ سوچ کر چلی اور کمرے میں گئی اس نیت کے ساتھ کہ بچوں کی زندگی تو بچ جائے گی نا۔ کھڑی ہوئی تو کہا خدا کے لیے رحم کر۔ اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا، تو میری خواہش پوری کر دے، ہر خواہش میں تیری پوری کر دوں گا۔ جیسے ہی منہ سے جملہ نکلنے والا تھا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، دل کے اندر کا خوف خدا اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، اور اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے، اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اور پھر کیا ضروری ہے کہ بچوں کو غذا مل جائے گی تو وہ نہیں مریں گے؟ بھوکا ہی مرتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، پیٹ بھر کھانے والا بھی تو مر جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اے نوجوان سن لے، اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی، لیکن کبھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، دامن غیرت پر کبھی زنا کا دھبا لگنے نہیں دوں گی، اور اب کی بات میں واپس بھی نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر کے پلٹی ہے اور سنت فاطمی گھر جا کر یوں ادا کرتے بیٹو انتظار کرو ابھی کھانا آتا ہے۔ مصلی بچھایا، پیشانی کو سجدے میں رکھا، اللہ تو نے چونچ دیا ہے تو دانا بھی دے گا، میرے کریم میرے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دے۔ جملے مکمل نہ ہوئے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، سر اٹھا کر کے دروازہ کھولا، وہ جوان کھڑا تھا، اس کے ساتھ اور بھی اس کے نوکر تھے۔ لڑکی نے گرج کر پوچھا اب کیوں آیا ہے؟ کہا مجھے معاف کر دے، جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، زنا نہیں کرتی، برائی نہیں کرتی، مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ آج کے بعد میرا دل بدل چکا ہے، اب تو کیا، میں کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا، میری بہن لے اور یہ تحفہ قبول کر لے، آج کے بعد میں تجھے بہن کہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا رک جا، پھر سجدہ کیا شکر کا اور دعا کی اللہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اس پر دنیا کی اور جہنم کی دونوں آگ کو حرام کر دے۔ وہ جوان اپنے دوست سے کہتا ہے اللہ سے ڈرنے والی اس لڑکی کی دعا کا اثر ہے کہ میں دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی مجھ پہ اثر نہیں کرے گی۔ عورت اگر سمجھ جائے اللہ سے ڈر کر اپنے دامن کو گناہ سے بچا لے، اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے، جس کے لیے دعا کر دے اس پر دنیا اور آخرت کی جہنم آگ حرام ہو جائے، جہنم اور دنیا کی آگ حرام ہو جائے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تم بہت بڑی ذمہ دار ہو، اٹھو، عزم کرو، سیدہ فاطمہ کی کنیز بنو، ماں عائشہ کی کنیز بنو، کردار ام سلمہ کو زندہ کر دو، کردار زینب کو زندہ کر دو، ام کلثوم کا کردار یاد دلا دو، سکینہ کی یادیں تازہ کر دو، جو تمہیں دیکھے پکار اٹھے۔ جب 14.5 صدیاں بعد کی بیٹیوں کی یہ شان ہے تو نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی کیا شان ہوگی۔ چھوڑ دو موبائل کو، چھوڑ دو انٹرنیٹ کو، گندی تصویروں کا دیکھنا چھوڑ دو، سنیما میں جانا چھوڑ دو، انٹرنیٹ پر بیٹھنا چھوڑ دو، باریک اور پتلے لباس چھوڑ دو اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر کہے چل، تم پہلے ہی لوٹ جاؤ اللہ کی طرف۔ توبہ کر لو رب کی بارگاہ میں، تہجد گزار بن جاؤ، باوضو رہنے کی عادت ڈالو، روزانہ تلاوت قرآن مقدس کرو، اور مالدار بننا ہے نا، کوئی بڑی بات نہیں مالدار بننا، روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت عشاء کے بعد شروع کر دو،
اور 450 مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھو. اللہ کی عزت کی قسم مال چل کر نہ آئے تو پھر دامن پکڑ لینا. یقین تو پیدا کرو. جو زبان جھوٹ بولتی ہے اس پہ وظیفے کیا اثر کریں گے؟ جن کے گھروں میں قرآن تاک کی زینت بنا ہوا ہے اس پہ تعویذ کیا اثر کریں گے؟ بدلو، اپنے کردار کو بدلو، سچی توبہ کرو اور اپنی زندگی کو بدلو. سنی دعوت اسلامی کا اجتماع زندگیوں کو بدلنے کا اجتماع ہے، زندگیوں کی تبدیلی کا اجتماع ہے. جو کچھ ہوا اس سے توبہ کرو. ابھی ہم دعا کریں گے، سچی توبہ آپ بھی کریں گے، ہم بھی. آپ یہ نہ سمجھنا کہ صرف آپ گنہگار ہیں، آپ سے بڑے گنہگار مجرم ہم لوگ ہیں. ہم بھی توبہ کریں گے، آپ بھی توبہ کریں. دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اس دور میں نے گناہ نہیں کیے. اپنے آپ کو بے گناہ سمجھنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے. تو میری بہنوں، ہم بھی کریں گے، آپ بھی. جب ہم جیسے مجرموں کو عزت مل سکتی ہے توبہ کی برکت سے، تو آپ کو کیوں نہیں ملے گی؟ آپ بھی توبہ کرو، بدلو، تبدیلی لاؤ، انقلاب لاؤ. پتلے دوپٹوں کو پھاڑ دو، جلا دو پتلے دوپٹوں کو، موٹے دوپٹے پہنو. ان برقوں کو تاکوں کے اندر پھینک دو جن برقوں کے اندر نگ اور زینت لگی ہوئی ہے. سادے ڈھیلے ڈھالے برقے سلا لو، ایسے برقے پہن کے نکلو پہچان نہ سکے کہ کون ہو. رنگین برقے، کلر والے برقے، ڈیزائن والے برقے امام غزالی کے فتوے کے مطابق حرام ہے. بائیکاٹ کر دو ان برقوں کا. مت نکلو گھروں سے، مت باتیں کرو مردوں سے. ضرورت پڑے تو سخت لب و لہجے میں ضرورت کے مطابق بات کرو. ایسی بن جاؤ کہ دنیا تمہارے پیر کا ناخون نہ دیکھ سکے اور دنیا پکار اٹھے کہ واقعی اب بھاؤ نگر کی عورتیں، ارد گرد کی عورتیں فاطمۃ الزہرا کی کنیز بن گئی ہے. ورنہ سنو، شوہر کے گھر سے نکلنے کے بعد تم بھی کاروں میں بیٹھ کر، بائک پہ بیٹھ کر گھر سے نکلی تو زیادہ دن تک یہ ایام نہ رہیں گے. صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. ایک دن وہ آئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں بھیک کا کٹورا آ جائے. بس اختتام پر چلا ہوں. زلیخا کی بات میں نے کہی تھی. ہمارے ماں باپ قربان زلیخا پر. زلیخا نے بہت کچھ کیا جناب یوسف کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن زلیخا پر ایک وقت ایسا آیا کہ مصر کے بازاروں میں زلیخا بھیک مانگتی تھی. وہ پاک دامن تھی، لیکن صرف یوسف کی محبت میں اتنی بدنامیاں لے لی کہ زلیخا بھیک مانگتی تھی مصر کے بازاروں میں. بوڑھی ہو گئی تھی، نابینا ہو گئی تھی آنکھوں سے، بھیک مانگتی تھی. میری بہنوں، اگر تھوڑا سا ناپسندیدہ عمل بلکہ خطا اجتہادی اگر زلیخا سے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا آ جاتا ہے. اگر آبروؤں کا سودا ہوگا تو دولت کیسے رہے گی؟ لیکن چونکہ زلیخا پاک دامن تھی، بار بار کہتا ہوں پاک دامن تھی، تو ایک دن یہ ہوا کہ جناب یوسف قحط ہو گیا تھا نا. آپ نے سنا ہوگا قحط سالی، سب کو بلا بلا کر کھلا رہے تھے. تو کسی نے کہا یوسف سب آتے ہیں کھانے، ایک بڑھیا نہیں آتی. جب بلانے جاتے ہیں تو کہتے جا تیرے بادشاہ سے کہنا جب تک خود بلانے نہیں آئے گا کھانے نہیں آؤں گی، بھوکی مر جاؤں گی، کھانے نہیں آؤں گی. یوسف علیہ السلام کا عین شباب تھا. واپس آئے، کہا کہ وہ مر نہیں سکتی کیونکہ سلطنت میری ہے، حکومت میری ہے. تو جب آئے نا تو مصر کے بازار میں زلیخا گردن جھکی تھی، پیٹ کبڑی ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی. کل تک جو زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی، خوبصورت تھی، لیکن ایک دوسرے جوان سے دل لگا لیا تھا، خطا اجتہادی کی تھی. آج بوڑھی ہو گئی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، پیٹ جھک چکی تھی، بھیک مانگ رہی تھی. یوسف گئے اور بڑھیا سے کہا او بڑی بی، تو آتی کیوں نہیں ہے کھانے کا؟ کون ہے تو؟ کہا میں یوسف ہوں، مصر کا بادشاہ ہوں.
آنکھیں نابینا تھی، رو کر کہتی ہے یوسف تیرے لیے میرا یہ حال ہوا، تو نے پہچانا میں کون ہوں؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نہیں پہچانا بڑی بھی، تو کون ہے؟ کہا بھول گیا زلیخا کو؟ کہا آپ ہی زلیخا ہیں؟ کہا ہاں، میرا شوہر مر گیا، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کو پیار آ گیا، جبریل آیا، عرض کیا اے یوسف اللہ کی مرضی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اس کی آنکھ لوٹ آئے۔ دعا کی آنکھ لوٹ گئی، یوسف کو دیکھا دل ٹھنڈا ہوا، ہائے یوسف میرے سامنے ہے۔ تو جناب یوسف نے کہا میرا اللہ حکم دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں۔ کل تک ناجائز محبت کی تو نے دعوت دی تھی جب تیرا شوہر تھا، تیرے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا، اب نکاح میں تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ زلیخا نے کہا یوسف رہنے دو، اب رہنے دو۔ تو کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہ یوسف تو جوان ہے میں بڑھیا ہوں۔ سجدے سر کو سجدے میں رکھا یوسف علیہ السلام نے، دعا کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں دعا کی تو اللہ نے بوڑھی زلیخا کو پھر سے شباب عطا کر دیا، اور پھر شادی ہو گئی۔ تو رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی، دن کو بلاتے تو رات کا وعدہ کرتی۔ یوسف نے کہا واہ زلیخا، ایک دن وہ تھا کہ میرے لیے دروازے بند کر کے لبھاتی تھی، آج بلاتا ہوں تو آتی نہیں ہے۔ بس توجہ سے اس جملے کو سن لے زلیخا کا۔ کہا کہ اس وقت تو زنا کے لیے، توجہ، اس وقت تو زنا کے لیے 7 کمروں میں تالے لگا کے بلاتی تھی، لبھاتی تھی، عورتوں کی انگلیاں کٹواتی تھی، مجھے جیل تک بھجوا دیا۔ اب نکاح ہو گیا، جائز طور پہ بلاتا ہوں، دن کو بلاتا ہوں تو رات کا وعدہ، رات کو بلاتا ہوں تو دن کا وعدہ، کیوں نہیں آتی؟ جواب دیا زلیخا نے جب تک دل میں یار نہ بسا تھا تو تیری محبت میں گرفتار تھی، اب جو یار کے جلوے بس گئے تو اب کوئی چاہیے ہی نہیں۔ یہ مقام پر پہنچتا ہے بندہ جب خدا کا جلوہ، اس کے محبوب کی محبت دل میں بستی ہے۔ لیکن چونکہ ابھی تک زلیخا نے توحید کا مزہ نہ چکھا تھا تو یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دیتی تھی۔ تو اس لیے اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کرو، خدا کا خوف، اس کے محبوب کی محبت، سچی توبہ کرو، دل خودی گناہوں سے اچاٹ ہو جائے گا، گناہ کی محبت دلوں سے نکل جائے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ کوئی بہن اٹھ کر کے نہیں جائے گی۔ اب اصل وقت آتا ہے مانگنے کا، اب اصل وقت آتا ہے توبہ کا۔ اے آنسو بہانے والی میری بہنوں، سب کے لیے آنسو بہائی ہو، اب اپنے گناہ پر بھی آنسو بہا لو، زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت خاموشی سے آپ نے فقیر کے بیان کو سماعت کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا